ایک سوال یہ تحریر فرمایا ہے کہ ہے یہ بہت اہم بات، معلوم ہوتا ہے کوئی دل جلے ہیں بیچارے، وہ کہتے ہیں کہ ہماری نئی نسلوں میں ارتداد پھیل رہا ہے، دانشوروں کے جو شکوک اور شبہات ہیں اس کی وجہ سے، تو کیا جو لوگ مرتد ہو رہے ہیں ان پہ کوئی قانون نافذ کیا جائے گا؟ آگے ان کی عبارت گنجلک ہے، ہم جو سمجھ پائیں اس کے مطابق عرض کرتے ہیں کہ گویا انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ ایسے لوگوں کی رہنمائی کی جائے نہ کی جائے، کیا کیا جائے؟ دیکھیے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بہت وسیع پیمانے پر اس امت میں ارتداد پھیل رہا ہے، اور سارے ارتداد کی بنیاد ایک چیز ہے کہ وہ یہ کہ حدیث کی جڑ اکھیڑو، حدیث کو ختم کرو، اور کوئی ایک مسئلہ ایسا نہیں ہے جس پہ تنہا قرآن کافی ہو۔ ایک مسئلہ مجھے شریعت کا بتاؤ جس کی میں قرآن مکمل رہنمائی کرتا، نہیں کرتا۔ یہ کوئی قرآن کریم کی والعیاذ باللہ توہین نہیں ہے، یہ ان کو جواب دینے کا ہے کہ تم جو قرآن 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 کہتے ہو، ہمیں بتاؤ قرآن نے کس جگہ پر یہ کہا ہے کہ قاتل کی سزا کیا ہے؟ قتل کے بدلے میں قتل کر دیا جائے گا؟ کتنی عمر ہونی چاہیے قاتل کی؟ کس ذریعے سے قتل کیا جائے گا؟ الیکٹرک چیئر پر بٹھا دیں، تلوار سے اس کا سر اڑا دیں، ایک انجیکشن لگا دیں؟ کدھر ہے قرآن؟ نماز جیسی چیز جو 5 وقت ادا کرنی ہے، اگر امت میں تواتر سے نہ چل رہی ہے تو قرآن کیا بتاتا ہے؟ ظہر کی کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں؟ چوری میں ہاتھ کاٹنا ہے؟ آئیں نا آپ مقننہ کی طرف اور جواب دیں ان چیزوں کا۔ ہاتھ کتنا کٹنا ہے؟ کیا عربوں کے ادب سے اور ان چیزوں سے ظاہر نہیں ہوتا کہ ہاتھ 3 انگلیوں کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا کبھی؟ آپ میں اور اہل تشیع میں کتنی لمبی مباحث ہیں، لیکن آپ پڑھیں تو تب نا۔ کیا اہل سنہ کہتے ہیں کہ پونچے سے ہاتھ کاٹا جائے گا، اور اہل تشیع کہتے ہیں 3 انگلیاں کاٹ دی جائیں گی؟ قرآن کیا فیصلہ کرے گا یہاں؟ ایک مسئلہ ایسا نہیں ہے جس پہ قرآن تنہا کافی ہو۔ بار بار کہتا ہے زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ۔ یا اللہ کتنی زکوٰۃ دیں؟ 2.5% کہاں سے آ گیا؟ حدیث کو تو ماننا نہیں نا۔ حدیث کو تو ایک طرف رکھیے، تاریخ تک پہ اعتبار اگر اٹھ جائے تو قرآن پورا نہیں بات کرتا۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور 3 آدمی جو جہاد میں آپ سے پیچھے رہ گئے تھے، یہ کون 3 تھے؟ تاریخ ہی بتائے گی، حدیث تو ماننی نہیں نا۔ اس لیے یہ جتنا ارتداد ہے اس کا آغاز اور انتہا ایک ہی نقطے پہ ہوتی ہے کہ حدیث حجت نہیں۔ محمد بن سلمان کو دیکھو، وہ بھی کہتا ہے کہ حدیث حجت نہیں ہے۔ یہ جتنے دانشور ہیں ان کے نزدیک حدیث دلیل نہیں ہے، تو پھر قرآن کی تشریح ان کی عقل کے مطابق ہوگی، پھر تراویح بدعت قرار پائے گی، پھر اللہ کا دین اٹھے گا، پھر اس پہ اگلی بحث شروع ہوتی ہے کہ بھئی حدیث میں تو اسے مانتا نہیں، حدیث کا کیا اعتبار ہے؟ قرآن کی بات کرو۔ جب وہ کہتا ہے کہ حدیث کا اعتبار نہیں ہے تو قرآن کی تشریح کے لیے عقل آ گئی، اب وہ پلٹے گا اور اسی عقل کے ذریعے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کرے گا۔ کہ تماشے ہم روز آئے دن دیکھتے ہیں کہ یار حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کیا تھا، اب اس کو تم مان سکتے ہو؟ اگر اللہ نے چاہا تو کل آپ کو احادیث سے دکھائیں گے، وہ جس ایک نے خط لکھا ہے نا، اور اس نے اپنے آپ کو ملحد لکھا ہے، اس نے یہی تو کام کیا ہے۔ وہ کہتا ہے حدیث میں یہ آیا، بھلا بتائیے حدیث کی یہ بات 4 شریف آدمیوں میں بیٹھ کے نہیں کی جا سکتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ خدا کرے کچھ فرصت ہو تو کل آپ سے عرض کریں۔ یہ جتنے دانشور ہیں
یہ سب سے پہلا حملہ حدیث پہ ہوتا ہے، پہلا بھی اور آخری بھی، کہ حدیث کو درمیان سے نکال دو۔ حدیث شریف کو نکال دیا، رہ کیا گیا بھئی؟ اب ہم تو یہ جانتے ہیں کہ دین سارے کا سارا ایمان یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کا اعتبار ہے اور بس۔ قرآن بھی اسی لیے قرآن ہے کہ حضرت نے فرمایا یہ قرآن ہے، اللہ نے نازل کیا، ورنہ کیا دلیل ہے کہ قرآن قرآن ہے؟ آپ سوچیں نا، خدا کی توحید بھی اسی لیے ہے کہ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ ایک ہے۔ اگر وہ کہتے کہ اللہ تین ہے، ولیعذ باللہ خدا دو ہیں، ہم ان کے ماننے والے، ان سے محبت کرنے والے کہتے ہیں حضرت آپ فرماتے ہیں خدا دو ہیں، بس ٹھیک ہے، ولیعذ باللہ۔ سارا دین جس زبان کے گرد گھوم رہا ہے اس کو نکال لو پہلے، پھر دین کیا رہ جاتا ہے؟ پھر اس کی سمجھ میں کبھی بھی نہیں آئے گی کہ ہاتھ کیوں کاٹا جائے، اس کی سمجھ میں کبھی بھی نہیں آئے گا کہ کوڑے کیوں لگائے جائیں۔ وہ قرآن کے اس حکم کو دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جب تم ان دو کو سزا دو گے تو دیکھنا ایمان والوں کا پورا گروہ موجود ہونا چاہیے۔ ایک جگہ اللہ کہتا ہے نکال اللما، اور یہ تو نکال ہے، یعنی عبرتناک سزا ہے جو ڈاکو کو دی جائے گی۔ یہ سب چیزیں پھر مٹا دو۔ اس لیے آپ نے صحیح فرمایا ہے، یہ امت میں جو ارتداد پھیل رہا ہے نا اور الحاد پھیل رہا ہے، یہ سب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اکھیڑنے کا ہے۔ جب حدیث کو اکھیڑ دیا تو پھر سب چیزیں ختم ہو گئی۔ پھر ان کا دوسرا سٹیپ آتا ہے، پہلے قرآن کی دعوت، اب جب آئیں گے نا حدیث کے متعلق تو سب سے پہلے حدیث کے ذخیرے سے تمام وہ احادیث جو جنسی معاملات سے تعلق رکھتی ہیں، سیکشل چیزیں جو ہیں، اس کی طرف جائیں گے کہ دیکھو یہ کیا ہو گیا، دیکھو یہ کیا ہو گیا، دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی طاقت تھی، دیکھو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کیا، فلاں کیا، فلاں کیا۔ یہ سب واردات کے طریقے ہیں جو ہم اچھی طرح جانتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں۔ پھر اور آگے بڑھیں گے اور یزید کی طرفداری کریں گے، حمایت کریں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو، ان کی فیملی کو ڈی ویلیو کرنا لوگوں کی نظر میں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ ان کی اولاد، خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمہ کنی خاتمہ، اس اولاد ان پاک حضرات کو یہ اس کے مقابلے میں یزید اور یہ بنو امیہ کی برتری، یہ ابراہیم نخعی جن کی بھی بات کر رہے تھے، ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ، کسی نے پوچھا کہ اقامت ایک ایک ہے؟ کا اقامت دو دو ہے، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی دو دو بار۔ ان کا حضرت تو یہ ایک کہاں سے چل پڑی؟ انہوں نے کہا یہ اموی خلفاء جب آئے تھے نا تو انہیں بڑی جلدی ہوتی تھی نماز میں، تو ان کا کیا دو دو مرتبہ، ایک قہری اقامت کہو، قد قامت الصلاۃ دو بار، باقی قہری اقامت کہو۔ ان کا یہ ان کی بدعت ہے۔ اس کا بھی حوالہ چاہیے تو پڑھیے، ڈھونڈیے، کہیں تو ملے گا نا۔ حضرت بن نوری نور اللہ مرکزہ نے ترمذی کی شرح حضرت نے لکھی ہے نا، معارف السنن، اس میں یہ نقل کیا۔ تو یہ ارتداد ہے، الحاد ہے، آدمی نہیں ہے۔ آدمی پیدا کیجئے، آدمی لائیے۔ اب یقین مانے علماء نہیں رہے، بہت چیدہ چیدہ تھوڑے سے رہ گئے۔ کہیں کوئی اللہ کا بندہ پتا ماری کی محنت کر کے کام کر رہا ہو تو کر رہا ہو، ورنہ اب اہل علم نہیں رہے۔ اس کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے۔ تو یہ جو آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ یہ دانشور بہت بہت دانشور ہیں، یہ جو ریٹائر ہوتا ہے گورنمنٹ کے ہاں سے وہی تفسیر لکھنے بیٹھ جاتا ہے۔ کراچی میں ہمارے ہاں تو ڈھیر لگا ہوا ہے گویا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ارتداد کا قانون، تو بھیا ارتداد کا قانون آپ انڈیا میں بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں، کہاں
نافذ کرنا ہے ارتداد کا قانون؟ ہمارے یہاں پاکستان میں یہاں ایک سے ایک بڑا مرتد ہے. وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ اکبر. اللہ نے کہا یہ تو ان کی زبان کی باتیں ہیں، اور جن کے سینوں میں اسلام کے خلاف نفرت ہے وہ تو چھپی ہوئی ہے. آپ ہمارے یہاں آئیے، سارے نمونے ملیں گے. کسی کو اللہ کے وجود کا انکار سوجا ہے، کسی کو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ تنقید سوجی ہے، کسی کو کچھ سوجا ہے، کسی کو کچھ سوجا ہے. سب ملیں گے، سب ورائٹیز ملیں گی. کہیں نہ دنیا میں جو ملتی ہے وہ بھی یہیں ملے گی. تو ان مرتد لوگوں کو کون حد جاری کر سکتا ہے؟ یہ سب ارباب بست و کشاد ہیں ہمارے ملک میں، پاکستان. ان سے جا کے کبھی بات کریں تو اسلام کے خلاف جو زہر اگلتے ہیں وہ علمان الحفیظ کے اللہ نہ کرے کہ آدمی کبھی سنے. ان کے ایکٹر دیکھیں، یہ کوئی ڈھکی چھپی باتیں تھوڑے ہی ہیں. رمضان میں ایکٹریس خواتین اٹھ کے جنہوں نے عمر ساری فلمی دنیا میں گزاری ہے، اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے، ہمیں ان سے کیا بغض ہے؟ کچھ نہیں. اللہ ہمیں انہیں سب کو یہ ہدایت دے. لیکن یہ زیادتی تو نہ کریں کہ وہ قرآن پاک کی تفسیر بیان کریں. آپ سوچیں نا، یہ کیا ہے؟ قرآن کے ساتھ مذاق نہیں ہے. ہمیں سیاست سے کوئی غرض نہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کے مقابلے میں مسرت شاہین صاحبہ الیکشن لڑ رہی ہیں. یہ دین کی توہین نہیں؟ وہ شخص نہیں ہے، ان سے ہزار اختلافات لیکن اس کے نام کے ساتھ مولانا لگا ہوا ہے نا. تو اس کی توہین کے لیے ایک ایسی کردار کی خاتون کو کھڑا کیا جا رہا ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ارتداد نہیں ہے؟ سب ارتداد کی علامتیں. اللہ نے یہ نہیں کہا وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. پرلے درجے کے میرے نافرمان ہیں جو اس کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے جو میں نے نازل کی ہے. ارتداد کا قانون آپ کہاں لے کے چلے بھائی؟ ایسے لوگوں کی رہنمائی کی جائے، یہ کرنا چاہیے، یہ ہم سب کو کرنا چاہیے. اپنے ان بچوں کو نرمی سے، محبت سے اللہ کے دین کی صحیح تعلیم دینی چاہیے. بس سیدھی سی بات ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے، اور غالباً یہ حدیث بھی آئی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھوکے کو کھانا کھلاؤ اور جو نہیں جانتا اسے تعلیم دو. ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی کہتے تھے. حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ بعض محدثین نے کہا یہ ٹھیک نہیں، ابن جوزی وغیرہ نے، لیکن آیا ہے. بہرحال افریقی حبشی ملنے آئے تھے، ان کا وفد آیا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عادتیں تمہاری کمال کی ہیں اور 2 تمہارے گناہ بھی بہت زیادہ ہیں. عرض کیا گیا کیا اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا کہ ایک تو تم دشمن کے مقابلے میں جم کر کھڑے ہوتے ہو، اور پھر فرمایا کہ جب تم بھوکے ہوتے ہو تو لڑتے ہو، اور جب تمہارے پیٹ بھر جاتے ہیں تو تم پھر بدکاری پہ اتر آتے ہو. بھوکے ہوتے ہو تو ڈاکے ڈالتے ہو. اب غور کریں، فرمایا جب تم بھوکے ہو جاتے ہو تو ڈاکے ڈالتے ہو. ہاں یہ فرمایا کہ تم دشمن کے مقابلے میں جم کے لڑتے ہو اور تم اپنے مہمانوں کی خدمت کرتے ہو. یہ تو 2 پازیٹیو ہو گئیں. اور فرمایا جب تم بھوکے ہوتے ہو تو ڈاکے ڈالتے ہو، اور تمہارا پیٹ بھر جائے تو زنا کرتے ہو. یہ افریقیوں سے فرمایا تھا. اگرچہ بعض محدثین نے اس پہ جرا کی ہمارے ذہن میں ہے، لیکن ہمارے کرنے کا کام یہی ہے
کہ ہم سکھائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پہ یہ بھی ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا میرے پاس آ جاتے ہو حد جاری کرو، حد جاری کرو، تو اپنے بھوکوں کو کھانا کیوں نہیں کھلاتے، اور جو نہیں جانتا اسے تعلیم کیوں نہیں دیتے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوری رات اللہ کے حضور کھڑے رہے اور ایک آیت پہ نفل میں کھڑے ہو کے پوری رات گزار دی، پوری رات وہ ایک ہی آیت بار بار پڑھتے رہے اور روتے رہے، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ پہ جو علم کھلا ہوگا اور جو اللہ نے دیا ہوگا، یہ اسی سمندر کی نہریں ہیں اور قطرے ہیں جو ہم لوگوں تک پہنچے۔ تو اس لیے ہمارا یہ کام ہے، یہ ضرور کرنا چاہیے۔ احادیث پہ اعتراض ہیں، قرآن پاک سمجھ نہیں آتا، ہمیں سمجھانا چاہیے۔ حدود، قتل، مذاق اڑانا، غصہ، اس کی بجائے سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ہم لوگ پڑھیں اور ایسے علماء پیدا کریں جو اسلام پہ اٹھنے والے اعتراضات کا جواب دیں، اور پھر کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اس زبان میں جواب دیں جو زبان وہ استعمال کرتے ہیں۔ مثلاً بچے ہمارے انگلش بولتے ہیں، ہم انگلش میں انہیں بات سمجھائیں، فرینچ بولتے ہیں، فرینچ میں انہیں سمجھائیں تاکہ بچہ صحیح طرح اسے سمجھے۔